شاہ بردار شریعت قوت اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نعرہ حیدری والی اور محمد وآل محمد صلوہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الدنيا كمثل الحية. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان گرامی بالقدر بزرگان محترم بزرگان ملت ماتمداران سید الشہداء، آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے قول کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا. یہ قول، یہ مولا کا کلام آپ کو نہج البلاغہ میں مل جائے گا، اور نہج البلاغہ میں جہاں مولا کے مکتوبات ہیں وہاں مکتوب نمبر 119 ہے. اگر کسی کے پاس آپ کے موبائل میں نہج البلاغہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ جو مکتوب ہیں، جو اس میں 119 نمبر کا مکتوب میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل الدنیا کا مثل الحیہ. آج کی ہماری مجلس کا موضوع مولا امیر کائنات کے اس کلام کے حوالے سے ہوگا، اور اسی کے ارد گرد ہماری اور آپ کی گفتگو رہے گی. آپ کی توجہات درکار ہیں، اور جتنے بھی وقت میں اپنے مطالب آپ تک پہنچا سکتا ہوں وہ پہنچا دوں گا، اور اس کے بعد مسائل اور ختم دعا. مجھے بھی زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنی ہے، زیادہ بحث کو لمبا نہیں کرنا ہے. صرف چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے، صرف آپ کی توجہ کا طالب ہوں، اور آپ متوجہ رہیے، میرا حوصلہ افزائی کیجیے، میرے ساتھ رہیے. تو ارشاد ہوا کیا؟ مثل دنیا کا مثل الحیہ. اس دنیا کی مثال جو ہے مولا کائنات کہہ رہے ہیں سانپ کے مانند ہے، سانپ کی طرح ہے. جیسے سانپ ہوتا ہے، مولا کائنات کہتے ہیں کہ یہ دنیا بھی جو ہے کیا ہے، وہ سانپ کی طرح سے ہے. مولا نے جو مثال دی ہے، دیکھیں یہاں تعریف بالمثال ہے، اسے کہتے ہیں تعریف بالمثال. یعنی مولا سے دنیا کے بارے میں سوال ہوا کہ مولا دنیا کسے کہتے ہیں، تو مولا نے فوراً کہا کہ دنیا جو ہے کیا ہے، وہ سانپ کے مثل ہے. یعنی تعریف کر دی دنیا کی مثال دے کر. لیکن مثال کس کے ذریعے دی؟ مثال کس کی دی؟ سانپ کی مثال مولا نے دی. تو اس کی تشریح میں جو ہے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو مثال دی گئی ہے کہ دنیا سانپ کی طرح سے ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ سانپ دیکھنے میں بہت ہی نرم و نازک معلوم ہوتا ہے. آپ سانپ کو دیکھیے، سانپ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے؟
جیسے بہت ہی نرم و نازک ہے اور بڑا خوبصورت جو ہے کیا ہے وہ دیکھنے میں لگتا ہے، لیکن اس کی اگر ہم حقیقت کے اندر جائیں، اس کی حقیقت کو دیکھیں تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر زہر حلال جو ہے کیا ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ تو مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ دنیا جو ہے دنیا وہ کس کے مثل ہے؟ سانپ کے مثل ہے۔ یعنی مولا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، مولا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ظاہر دنیا سے دھوکہ مت کھائیے۔ یہ ظاہر دنیا کا بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہے، لیکن جب انسان اس کے اندر ڈوب جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کتنا زہر ہے۔ یہ مولا کا جو ہے کیا ہے ارشاد ہے، مولا کا جو ہے قول ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا تقریباً مکتوب نمبر 133 میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا دار الممر لا دار المقر۔ یہ دنیا جو ہے نا، دنیا یہ گزرگاہ ہے، دار الممر۔ یہ مکتوب نمبر 133 میں مولا ارشاد فرماتے ہیں الدنیا دار الممر، یعنی یہ دنیا جو ہے گزرگاہ ہے کس کے لیے؟ یعنی آخری پناہ گاہ کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ گزرگاہ ہے۔ یعنی اس دنیا سے خالی ہمیں کیا کرنا ہے؟ گزرنا ہے۔ اس دنیا میں ٹھہرنا نہیں ہے، اس دنیا میں قیام نہیں کرنا ہے، یہاں دنیا میں ہمیں رہنا نہیں ہے، بلکہ کیا الدنیا دار الممر ولا دار المقر۔ الناس فیہا رجلان، یعنی یہ دنیا جو ہے کہ دار الممر ہے، دار المقر نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ گزرگاہ ہے اور یہاں ٹھہرا نہیں جا سکتا۔ الناس فیہا رجلان، اس دنیا میں کیا ہے؟ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی خواہشوں کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اس دنیا کی خواہشوں سے الگ کر لیا ہے اور اسے آزاد چھوڑ دیا۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں دو چیزیں ہو گئی۔ تھوڑا اور آگے بڑھیے، مولا کا ارشاد ہے، مولا اپنے صحابیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، جا رہے ہیں، صحابہ ہیں مولا کے، راستے میں کیا دیکھا کہ ایک جو ہے مرا ہوا کتا پڑا ہوا ہے، مرا ہوا کتا پڑا ہوا۔ مولا نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ دنیا میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کیا کہا مولا نے؟ دنیا میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ کس کو؟ ایک مردار نجس جانور کو دیکھ کر مولا فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس سے بھی زیادہ میرے نزدیک جو ہے کیا ہے وہ بدتر ہے۔ اب صحابی جو تھے مولا کے ساتھ، میرے کائنات علی بن ابی طالب کے ساتھ جو صحابی تھے، وہ صحابی مولا سے پوچھنے لگے مولا آپ دنیا کی اتنی مذمت کرتے ہیں، آپ ہمیشہ دنیا کی مذمت کرتے رہتے ہیں، آپ نے کتنے خطبات دنیا کی مذمت میں دیے، آپ کے کتنے کلام ہیں دنیا کی مذمت میں، مولا کیا دنیا میں کوئی چیز آپ کو پسند ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے جسے آپ دنیا میں پسند کرتے ہیں مولا؟ کوئی ہے ایسی چیز؟ اب صحابیوں نے سوال کیا ہے مولا سے، تو مولا نے جواب دیا کہ مولا کا جواب ہے۔ مولا نے کہا ہاں مجھے دنیا میں 6 چیزیں بہت پسند ہیں۔ کیا کہا مولا نے؟ مجھے 6 چیزیں دنیا میں بہت پسند ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے امیر کائنات نے یہ جملے کہے تو صحابہ جو ہے کیا ہے مولا کے چہرے کو دیکھنے لگے حیرت سے، یعنی جو علی دنیا کی اتنی مذمت کر رہے ہیں اور دنیا کی اتنی جو ہے کیا ہے وہ برائی کر رہے ہیں، اور دنیا جس علی کی نگاہوں میں ایک مردار کتے سے زیادہ جو ہے کیا ہے وہ بدتر ہے، وہ علی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے کیا ہے 6 چیزیں دنیا میں بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ حیرت میں تھے صحابہ۔ ایک صحابی نے بڑھ کے پوچھ لیا مولا بات جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ذرا اس کو واضح کر کے بیان کیجیے، ذرا تھوڑی سی مجھے ہمیں وضاحت دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کو دنیا میں ایسی 6 چیزیں کیا ہیں جو پسند ہیں۔ تو مولا نے کہا سنو مجھے 6 چیزیں جو ہیں جو پسند ہیں وہ یہ ہیں، مجھے 2 قدم 2 گھونٹ اور 2 قطرے بہت پسند ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں ذرا توجہ چاہ رہا ہوں میں اس بیان کی طرف، آپ ذرا تھوڑا سا دقت تو ہے آپ کی، آپ متوجہ ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کی سماعت کو کسی طرح سے بلند رکھے اور اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں آپ کے شامل حال رکھے۔ تو مولا نے کیا کہا کہ مجھے 2 قدم
دو گھونٹ اور دو قطرے بہت پسند ہیں۔ ایک صحابی نے پھر دست ادب کو جوڑ لیا، مولا ذرا سی وضاحت اور کر دیجئے کہ آخر آپ کو دو قدم جو آپ نے کہا، دو گھونٹ جو آپ نے کہا، دو قطرے جو آپ نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑا سے وضاحت کر دیجئے۔ دیکھیں اگر ہم علی کے چاہنے والے ہیں اور واقعی مولا علی سے محبت رکھنے والے ہیں تو ان چیزوں کو انسان اپنے جو ہے کیا گرہ میں باندھ لے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے تو واقعی دنیا میں جو ہے وہ کامیاب ترین انسان بن جائے گا۔ مولا نے کہا سنو، میں نے جو تم سے کہا ہے کہ مجھے دو قدم بہت پسند ہیں، تو مجھے پہلا وہ قدم پسند ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے اٹھایا گیا۔ پہلا قدم دیکھیں، آج میرا ارادہ نہ خطابت کرنے کا ہے نہ نکتے بازی کرنے کا ہے، صرف اب جو زیادہ تر مجالس ہوگی تو میرا کام جو ہے تھوڑا سا نا میسج آپ کو پہنچانے ہیں، مطلب مناسبتوں سے جو مجلسیں ہوگی تو میں مناسبت کے اعتبار سے بیان کروں گا۔ انشاءاللہ اگلی جو مجلس کا اہتمام ہے وہ امام سجاد کی شہادت کا ہے، تو اس وقت جو آپ کی ہماری گفتگو ہوگی وہ امام سجاد کے حوالے سے ہوگی۔ اس کے علاوہ اور جو مجالس ہوں گی تو اس اعتبار سے میں آپ کو پیغامات پہنچاتا رہوں گا۔ کچھ وعدے میں نے آپ سے عشرہ اولیٰ میں بھی کیے ہیں کہ ہم اس طرح کے موضوعات پڑھیں گے، تو ذرا سا آپ کو تھوڑی سی دقت چاہیے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے تاکہ میں اپنی ذمہ داری کو بھی پورا کر سکوں۔ تو پہلا قدم کیا کہا مولا نے؟ مولا نے کہا کہ مجھے پہلا قدم وہ پسند ہے جو کسی عبادت کے لیے اٹھایا جائے۔ آدمی گھر سے نکلے اور قدم عبادت کے لیے اگر اٹھا رہا ہے تو مولا کو سب سے زیادہ پسند ہے یہ چیز۔ کہاں پسند ہے؟ دنیا کے اندر۔ کہا مولا دوسرا قدم جو آپ نے ارشاد فرمایا، دو قدم مجھے پسند ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، اور اس کو جو ہے یہ آپ کے تجربے میں بھی ہے، میرے تجربے میں بھی ہے یہ چیزیں۔ دیکھیں مولا نے کیسا درس دیا۔ مولا فرماتے دوسرا مجھے وہ قدم پسند ہے جو اپنے کسی رشتہ دار کی مزاج پرسی کے لیے اٹھتا ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزوں، مولا کیا فرما رہے ہیں؟ علی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان، کوئی میرا چاہنے والا، اگر کوئی مومن بندہ جو ہے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کی، محلے دار کی، پڑوسی کی، بھائی کی مزاج پرسی کے لیے، اس کی خیریت کے لیے اگر گھر سے نکلتا ہے تو جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو کسی کو پسند ہو یا نہ ہو لیکن امیر کائنات کا پسندیدہ قدم ہے۔ یعنی جو دنیا کی اتنی مذمت کر چکے ہیں تو انہیں دنیا میں کیا پسند ہے؟ کسی بھائی کی عیادت، مزاج پرسی کے لیے اٹھایا گیا قدم۔ تو عزیزوں، بھائی کو بھائی کا خیال رکھنا چاہیے، بھائی کو بھتیجوں کا خیال رکھنا چاہیے، بھتیجوں کو چچا کا خیال رکھنا چاہیے، چچا کو بھتیجے کا خیال رکھنا چاہیے، خاندان والے کو خاندان کا خیال رکھنا چاہیے، پڑوسی کو پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ پڑوسی کے حقوق اگر بیان کر دیے جائیں آپ کی خدمت میں تو پتہ چلے گا کہ جب اسلام نے پڑوسی کے اتنے حقوق رکھے ہیں تو ایک بھائی کا کیا حق رکھا ہوگا، ماں کا کیا حق رکھا ہوگا، باپ کا کیا حق رکھا ہوگا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے، اس کے جو دستور ہیں، اس کے جو قوانین ہیں بڑے مضبوط قوانین ہیں۔ اگر انسان ان قوانین پر عمل پیرا ہو جائے تو اسے صرف یہ نہیں آخرت میں سعادت ملے گی بلکہ دنیا میں بھی سعادت اس کے نصیب میں آئے گی۔ مولا نے فرمایا کیا کہ مجھے دو قدم پسند ہے، ایک وہ قدم جو ایک عبادت کے لیے اٹھے وہ قدم، اور ایک وہ جو کسی اپنے عزیز رشتہ دار کی جو ہے مزاج پرسی کے لیے اٹھایا جائے تو وہ قدم کس کو پسند ہے؟ مولا کو پسند ہے۔ تھوڑا اور بات کو آگے بڑھائیے تاکہ بات مکمل ہو جائے، وقت جو ہے نہ چلا جائے۔ دوسرا کہا کہ دو گھونٹ مجھے جو ہے کیا ہے وہ بہت پسند ہے۔ مولا کہتے ہیں اس دنیا میں 6 چیزیں پسند ہیں، دو آپ کی خدمت میں رکھ دی، دو یہ تو عرض کیا صحابیوں نے مولا وہ دو گھونٹ کون سے پسند ہیں؟ تو مولا نے کہا مجھے پہلا وہ گھونٹ پسند ہے جو غصے کے وقت پیا جائے۔ توجہ کیجئے گا، یہ امیر کائنات کا پیغام ہے ہمارے لیے، ہم تک جو پیغام پہنچا مولا کا کیا ہے؟ یعنی وہ گھونٹ، کون سا گھونٹ جو انسان غصے کے وقت پیتا ہے، جو انسان اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے، جو انسان اپنے غصے کو قابو میں کر لیتا ہے، یہ جو گھونٹ ہوتا ہے یہ امیر کائنات کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایک تو یہ گھونٹ مولا نے بتایا، اور دوسرا مولا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دوسرا گھونٹ جو ہے وہ صبر کا گھونٹ ہے۔ توجہ کریں، کون سا گھونٹ ہے؟
صبر کا جو گھوٹ ہے یہ امیر کائنات کو، مولا کائنات کو پسند ہے۔ کیا چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد کیا بچی؟ 2 قطرے مولا کہتے ہیں کہ مجھے 2 قطرے بہت پسند ہیں۔ کہا مولا 2 قطروں سے آپ کی کیا مراد ہے، ذرا وضاحت فرما دیجئے تاکہ ہمیں بھی جو ہے پتہ چل جائے۔ تو مولا نے سب سے پہلے بتایا کہ پہلا قطرہ وہ پسند ہے جو کسی شہید کا کسی جنگ میں زمین پر گرتا ہے۔ مولا کو وہ قطرہ پسند ہے۔ کون سا قطرہ؟ جو کسی شہید کا جو ہے کیا ہے، کسی جہاد میں، یعنی کون سا جہاد؟ وہ جہاد جو اسلام کے لیے کیا جائے، وہ جہاد جو جہاد نبی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے امام کی مرضی کے ماتحت کیا جائے۔ اب جہاد کی اگر تعریف کر لی جائے، جہاد کے موضوع پر اگر بات کی جائے تو آج کل نعرہ تو انسان جہاد کا بلند کر دے گا، لیکن جہاد کی وہ تعریف نہیں جو تعریف اسلام نے بیان کی ہے۔ جہاد اس لڑائی، اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کی مرضی ہو، اس کے رسول کی مرضی ہو، اس کے جو ہے اماموں کی مرضی ہو، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جہاد کہا جاتا ہے۔ لڑائی کو جہاد ہم نہیں کہہ سکتے، بہرحال یہ غلط موضوع ہے، لیکن مولا نے کیا کہا کہ مجھے وہ قطرہ سب سے زیادہ پسند ہے جو کسی شہید کا جو ہے کیا ہے وہ زمین پر گرتا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ دوسرا قطرہ کون سا مولا کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو مولا نے کہا دوسرا وہ قطرہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ جو انسان گناہوں کے پچھتاوے پر اس کی آنکھ سے جو آنسو کا قطرہ گرتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ایک انسان ہے، اس نے گناہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد اب اس نے گناہوں کی مغفرت طلب کی، اب اس کا جو آنسو نکل کے آ رہا ہے تو مولا کہتے ہیں مجھے یہ قطرہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اگر انسان واقعاً صدق دل سے دعا کرے، صدق دل سے اللہ سے لو لگائے تو ضرور اس کی آنکھیں جو ہیں کیا ہو جاتی ہیں، وہ نم ہو جاتی ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ انشاءاللہ کل شب جمعہ ہے، یہاں بھی ہمارے یہاں بھی دعائے کمیل کا پروگرام ہوتا ہے، اور اگر میں بھی نہیں رہتا تو تب بھی احمد بھائی تقی بھائی لوگ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، اگر اب میں ہوتا ہوں تو ہم سب مل کر جو ہے دعائے کمیل پڑھتے ہیں۔ عزیزوں کبھی موقع ملے، کبھی آپ کو فرصت ملے، آج آپ کو فرصت ملے تو ذرا ایک مرتبہ آپ دعائے کمیل کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیے گا، دقت کر کے تنہائی میں 5-10 منٹ آپ تنہائی میں بیٹھے، پوری بھی نہیں پڑھیں گے آپ، اگر آدھی بھی آپ نے دعائے کمیل ترجمے کے ساتھ پڑھ لی نا اور واقعی آپ اللہ کی طرف لو لگائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ امیر کائنات نے اللہ سے گفتگو کرنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا کتنا بہترین طریقہ ہمیں بتا دیا۔ آخر کیسے کیسے جملے، اس وقت میرے پاس تو وقت نہیں ہے کہ میں اس والے موضوع کو چھوڑوں، دعائے کمیل کے کچھ جملے پڑھوں اور اس کے ترجمہ آپ کے سامنے کروں۔ اگر آپ خود تنہائی میں پڑھیں اور احساس کریں تو واقعی آپ کا دل رونے لگے گا، آپ کا توسل جو ہے کیا ہے وہ اللہ سے ہو جائے گا۔ تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے 2 قدم، 2 گھوٹ اور 2 قطرے بہت پسند ہیں۔ تو یہ 6 چیزیں کسے پسند ہیں؟ امیر کائنات کو پسند ہے۔ جب مولا کو یہ 6 چیزیں پسند ہیں، اگر ہم بھی اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو مولا کو ہمارے یہ عمل بھی بہت زیادہ پسند آئے گا۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے عزت۔ اس کے بعد ایک طویل حدیث ہے، لیکن میں اس طویل حدیث کو اب نہیں پڑھ رہا، وہ بھی پسند کے حوالے سے ہے لیکن وہ تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے اس میں لگ جائے گا۔ اس طویل حدیث کو یہیں پہ روک دیجئے، انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں اسے حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک دن میں نے جو ہے کیا جملہ پڑھا تھا اور ماشاءاللہ سے آپ کے ذہنوں میں ہوگا، میں نے ایک دن پڑھا تھا کہ انسان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ فرش عزا پر آتا ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے انسان کی کہ وہ فرش عزا پر آیا، آنے کے بعد اس نے امام حسین کا غم منایا اور اس پر جو ہے کیا گریا، امام حسین کے مصائبوں میں گریا، کیا یہ کیا خوش قسمتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک جملہ آیا تھا کہ بدبختی کیا ہے انسان کی،
یہاں بدبختی کے موضوع سے ایک جملہ آیا تھا، یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی بدبختی یہ ہے، اور رسول کی نگاہ میں، اللہ کے حبیب کی نگاہ میں، اللہ کے حبیب نے کہا کہ 4 طرح کی بدبختیاں ہیں، ان میں ایک بدبختی یہ تھی کہ انسان اپنی نیکیوں کو جو ہے کیا ہے وہ عام کرتا پھرے۔ آئی تھی یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی، یعنی اپنی نیکیوں کو جو ہے کیا ہے شور مچاتا پھرے کہ میں نے یہ نیکی کی، میں نے یہ نیکی کی، میں نے یہ نیکی کی۔ لیکن 3 ان میں سے جو ہے کیا وہ بچ گئی تھی، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور بات کو میں یہاں پر شاید انشاءاللہ تمام کر دوں گا۔ تو ایک بدبختی اور ذرا ملاحظہ فرما لیں، رسول فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے ذہن سے اپنے ماضی کے گناہوں کو نکال دے۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، کیا بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے ذہن میں سے اپنے ماضی میں کیے گئے گناہوں کو مٹا دے۔ اس میں بدبختی کیا ہے؟ بدبختی تو یہ ہے نا کہ انسان ماضی کے گناہوں کو یہ سوچ کر جو ہے بھول جاتا ہے کہ جب ہم بھول گئے ہیں تو اللہ بھی بھول گیا ہوگا۔ لیکن عزیزو ایسا نہیں ہے، اگر ہم نے اپنے ماضی کے گناہوں کو بھلا دیا ہے تو پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو بھولے گا نہیں۔ یہ ایسی ویڈیو نہیں ہے اللہ کے پاس جو ہم نے جو ہے کہ وہ شوٹ کی اور اس میں ایڈٹ کر دیا، کہیں کسی کا فوٹو ایڈ کر دیا، کہیں کسی کی آواز ایڈ کر دی، یہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے جہاں یہاں جو ریکارڈ ہو گیا وہ جیسا ریکارڈ ہوگا ویسا ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوگی، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی، جیسا گناہ ہم کریں گے ویسا کھل کے وہ چٹھا کیا ہوگا ہمارے سامنے آ جائے گا اور ہمیں دیکھنا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے بدبختی کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی بدبختی 4 بدبختیوں میں سے ایک بدبختی یہ ہے کہ وہ اپنے ماضی کے گناہوں کو بھلا دے اور یہ سوچ کے بھلا دے کہ میں بھی بھول گیا اور اللہ بھی جو ہے کیا اس کو بھول گیا۔ لیکن اللہ کے یہاں بھول چوک یہ نہیں، وہاں تو جو سخت ہو گیا وہ کیا ہو گیا؟ سخت ہو گیا۔ اب ذرا توجہ اور کیجئے گا تھوڑی سی اس جملے پر، تیسری 2 ہو گئی نا، تیسری بدبخت ہے وہ انسان جو دین کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، لیکن اگر میں اس کی تشریح کرنے لگ جاؤں تو اس میں بھی ٹائم لگے گا کافی، لیکن تھوڑا سا اشارے میں آپ کی طرف کر دوں گا ایک دو تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ بدبخت ہے وہ انسان، رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں، بدبخت ہے وہ انسان جو دینی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ دینی معاملات میں، دینی معاملات کیا؟ اب ایک انسان ہے نماز پڑھ رہا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، اب وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو میرا پڑوسی ہے یہ تو صبح کی نہیں پڑھتا، یہ تو ظہر کی نہیں پڑھتا، میں تو 5 وقت کی پڑھ رہا ہوں۔ یہ ذرا توجہ کیجئے گا اس بات پہ، کیا کہا ہے کہ جو دینی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، بدبخت ہے وہ انسان۔ یعنی اس بات پہ جو ہے کہ اکڑا پھر رہا ہے کہ میں 5 وقت کی پڑھ رہا ہوں، میرا پڑوسی صبح کی نہیں پڑھتا، میں نے اتنے لوگوں کی مدد کی، وہ کسی کو 1 روپیہ جو ہے کیا مدد نہیں کرتا، میں یہ کرتا ہوں وہ یہ نہیں کرتا، میں یہ کرتا ہوں وہ یہ نہیں کرتا۔ ہزارہا مثالیں آپ لے لیجئے، کس معاملات میں؟ دینی معاملات میں اگر نیچے والے کو دیکھ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ بدبختی ہے۔ میں کہوں گا مولا بدبختی، یا رسول اللہ اس میں بدبختی کیا ہے؟ تو اب ذرا توجہ کیجئے گا کہ رسول نے بدبختی کیوں کہا ہے۔ رسول نے کہا اگر دینی معاملات میں کوئی اپنے سے نیچے والے کو دیکھ رہا ہے تو اس نیچے والے کو دیکھنے کے لیے بدبختی یہ آئے گی کہ اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ تکبر، اس سے تکبر آئے گا نہیں آئے گا؟ ہم دینی معاملات میں نیچے والے کو دیکھ رہے ہیں، ہم 5 ٹائم کی
پڑھے وہ ایک ٹائم کی نہیں پڑھ رہا. میں نے کرونا کے دور میں جس وقت لاک ڈاؤن چل رہا تھا 50 لوگوں کو راشن دیا, اس نے 2 کو بھی نہیں دیا. اس کے بعد کہاں ہیں پیسے؟ میں نے اتنے لوگوں کو کپڑے پہنچائے, اس نے 10 کو نہیں پہنچائے. میں نے اتنی بیواؤں کو خیال رکھا, اس نے 2 کا نہیں رکھا. یہ کیا کرے گا؟ یہ دینی معاملات میں نیچے والے کو دیکھ رہا ہے, تو کس بات کا سبب بنے گا؟ یہ انسان کے اندر تکبر پیدا کرے گا, انسان کے اندر بڑے پن کو جو ہے کیا کرے گا؟ یہ پیدا کرے گا. ہوگا نہیں ہوگا؟ ہے اگر دینی معاملات میں نیچے والے. چوتھا اور بیان کر دوں اور نتیجہ آپ کو دوں. چوتھا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ انسان جو دنیاوی معاملات میں اپنے سے بڑے کو دیکھ رہا ہے. کس میں؟ دنیاوی معاملات میں کسے دیکھ رہا ہے؟ اپنے سے بڑے کو دیکھ رہا ہے. بڑے کو دنیاوی معاملات میں دیکھ رہا کہ یہ مجھ سے بڑا ہے, اس کے بعد اچھا گھر ہے, اس کے بعد اچھی گاڑی ہے, اس کے بعد بڑھیا بزنس ہے, اس کے بعد بہترین جو ہے لائف سٹائل ہے, اس کا اسٹیٹس معاشرے میں بہت بلند ہے. اگر یہ جو ہے کیا یہ بدبختی اپنے سے بڑے کو دیکھنا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ, اگر کوئی بڑا گزر رہا ہے اور اس کو اگر ہم دیکھ رہے ہیں دنیاوی معاملات میں بڑے, تو بدبختی کیا ہے؟ اب حضور کا جملہ ارشاد فرمائیے گا اور ذہنوں میں بٹھا لیجیے گا. رسول اکرم کہتے ہیں کہ اپنے سے بڑے کو دیکھنا کس میں؟ دنیاوی معاملات میں بدبختی ہے. کیوں بدبختی ہے؟ اس لیے کہ اگر دنیاوی معاملات میں تم اپنے سے بڑے کو دیکھو گے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. ہے نہیں؟ مایوسی تمہارے پاس آ جائے گی, تم مایوس ہو جاؤ گے کہ تم بڑے کو دیکھو میرے پاس ہے نہیں, اس کے پاس ہے, تو کیا ہو جائے گا؟ مایوس ہو جائے گا انسان. مایوسی, اور مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ پھر ہونا کیا چاہیے؟ انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ تو انسان کو کرنا یہ چاہیے کہ دینی معاملات میں اپنے سے بڑے کو دیکھے. یہ ہے نتیجہ آپ کی خدمت میں. آگے دینی معاملات میں اس نے کیا کرے؟ اپنے سے بڑے کو دیکھے, دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب انسان دینی معاملات میں اپنے سے بڑے کو دیکھے گا کہ میں صبح کی نہیں پڑھتا, یہ 5 ٹائم کی پڑھتا ہے, تو اس کے اندر تشویق عبادت پیدا ہوگی, اس کے اندر شوق عبادت پیدا ہوگا. اس نے 10 آدمیوں کی مدد کی ہے تو کم سے کم مجھے 5 کی مدد کرنی چاہیے. اس نے 10 لوگوں کا خیال رکھا ہے تو کم سے کم مجھے 2 کا ہی خیال رکھنا چاہیے. تو اگر انسان دنیا دینی معاملات میں اپنے سے بڑے کو دیکھے گا تو اس کے اندر شوق عبادت پیدا ہوگا, اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اس کے اندر شکر کرنے کی عادت پیدا ہوگی. اگر اپنے سے نیچے کو دیکھے گا کہ اللہ نے مجھے جو ہے کیا ہے 20,000 روپے کا جو ہے کیا ہے انتظام کرایا مہینے کا, اب وہ نیچے والے کو دیکھ رہا کہ جس کی 5,000 کی انکم ہے, تو اب ہوگا کیا؟ اب یہ شکر کی طرف جائے گا, شکر کرے گا انسان. اے میرے معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنا نوازا. اور جب شکر کی عادت پڑ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ اب قرآن مجید کا سہارا لے لیجئے کہ اگر تم شکر گزار ہو جاؤ گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے. کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ہم کیا کریں گے؟ نعمتوں میں کیا کرتے چلے جائیں گے؟ اضافہ کریں گے. اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا جو شدید عذاب ہے وہ تمہیں گھیر لے گا. اور اگر انسان شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے, اور اگر انسان اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں 10 گنا عطا کرتا ہے. ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی. تو انسان کو کیا کرنا ہے؟ دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو, تاکہ دینی معاملات کو دیکھ کر اس کے اندر جو ہے شوق پیدا ہو, شوق عبادت پیدا ہو, اور دنیاوی معاملات میں نیچے والے کو دیکھے گا تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ ہے انسان,
یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے محمد مصطفیٰ کی تعلیمات۔ اگر ان پر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو واقعاً ہماری زندگی ایک کامیاب اور ایک بہترین زندگی ہو جائے گی، اور ہم دنیا میں بھی نجات پا جائیں گے اور آخرت میں بھی نجات پا جائیں گے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے محمد تو امیر کائنات کیا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا سانپ کی مانند ہے۔ دنیا کس کے مثل ہے؟ سانپ کے مثل ہے۔ کیوں سانپ کے مثل ہے؟ اس لیے کہ ظاہراً بڑی خوبصورت ہے، ظاہراً بڑی اچھی ہے، ظاہراً بڑی نرم ہے، لیکن اس کے اندر زہر حلال بھرا ہوا ہے، ہلاک کر دینے والا زہر اس کے اندر بھرا ہوا۔ اب جس نے بھی اپنے آپ کو دنیا کی خواہشات کے پیچھے چھوڑ دیا، دیکھ لیجئے، تجربات کر لیجئے۔ آپ تو معاشرے میں رہتے ہیں، میں بھی معاشرے میں سماج میں رہ رہا ہوں، تو دیکھیے کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو کیا دنیا کو پکڑ پا رہے ہیں؟ نہیں، جتنا زیادہ بھاگ رہے ہیں، جتنا زیادہ وہ کما رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر حل من مزید والا نعرہ اس کے اندر ہے، اتنا ہے تو اور زیادہ اور زیادہ، یعنی یہ جو تمام دنیا ہے وہ انسان کی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ یہ زہر حلال ہے، بیچ دیا لوگ اپنے نفسوں کو، کیا دنیا کی خواہشات کے لیے بیچ دیا دنیا۔ انشاءاللہ اب آگے بھی جو ہماری گفتگو ہوگی اسی جو ہے حوالے سے اور دوسرے جو ہے موضوعات پر ہم جو ہے کیا ہے وہ گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن اب جو اگلا پروگرام ہے انشاءاللہ جیسے حالات ہمارے رہتے ہیں کرونا وائرس کے اعتبار سے، تو اگر صحیح ہیں اور کوئی ایسی مشکلات نہیں ہوتی تو 25 محرم الحرام یعنی شب 25 یعنی شب شہادت جو ہے مجلس کا پروگرام وہی نماز مغربین کے بعد ہوگا، اور جس طرح سے پروگرام ہوتا ہے اسی طرح سے جو ہے کیا جائے گا۔ انگلش تاریخ جو ہے آپ جو ہے دیکھ لیجئے گا، جو بھی بیٹھے گی وہ یہ بتا دیا جائے گا، اور اعلان 23 شاید 23 بیٹھے یا 34 جو بھی بیٹھے گی، 2 دن کا فرق چل رہا ہے جیسے، تو انشاءاللہ جیسے محرم کی 12 تاریخ ہے تو انگریزی کتنی تاریخ ہے؟ 10، تو دو ہے تو 22 تاریخ جو ہے شاید انگریزی پڑے گی، تو شب شہادت امام زین العابدین، تو اس میں مجلس کا پروگرام ہوگا۔ اور اگر کوئی نیا جو ہے کیا کوئی فرمان حکومت کی طرف سے آتا ہے کچھ، تو وہ انشاءاللہ اس جو ہے واٹس ایپ پہ گروپ جو ہے ہمارا اس کے ذریعے سے جو ہے امام بارگاہ کی اطلاع کر دی جائے گی۔ عزیزو آج جو ہے 12 محرم ہے، اور 12 محرم جیسا کہ ہمارے سلیم بھائی نے کہا، یہاں میں آپ کو ایک حدیث پڑھتا ہوں امام موسیٰ کاظم سے، بس مسائل یہیں سے شروع ہو گئے، اسی حدیث سے میں مسائل جو ہے کیا وہ شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیں کربلا کے میدان میں کچھ مصیبتیں عصر عاشور سے پہلے تھیں اور کچھ مصیبتیں عصر عاشور کے بعد تھیں۔ تو ہمارے 7ویں امام سے سوال ہوا کہ مولا جو یہ مصیبتیں ہیں کچھ عصر عاشور سے پہلے ہیں کچھ عصر عاشور کے بعد ہیں، تو مولا نے ایک جملہ کہا کہ کربلا میں 2 وقت سے، کچھ عصر عاشور سے پہلے کچھ عصر عاشور کے بعد، لیکن مولا یہاں ایک جملہ کہتے ہیں کہ کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی مرثیہ خواں، کوئی شاعر، کوئی بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا کہ عصر عاشور کے بعد ہمارے خاندان والوں پر کتنی مصیبتیں پڑ گئی ہیں۔ امام فرمانے کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ عصر عاشور کے بعد، بس کسی نے سوال کیا مولا پر پتہ کیسے چلے کہ عصر عاشور کے بعد کیا گزر گیا؟ مولا نے کہا کہ نہیں بیان کر سکتا، نہیں بیان کر سکتا، صرف ایک جملہ شاید یہ مسائل کے لیے کافی ہو جائے۔ مولا کہتے ہیں کہ عصر عاشور کے بعد جو مصیبتیں آئی ہیں یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس پہ یہ مصیبتیں گزر گئی ہوں۔
عزیزو عصر عاشور کے بعد کیا کیا مصیبتیں آئیں اور کس کس پہ یہ مصیبتیں گزری ہیں. عصر عاشور کے بعد شہادت امام حسین کے بعد یہ مصیبت زینب پہ گزری, یہ مصیبت ام کلثوم پہ گزری, یہ مصیبت سکینہ پہ گزری, یہ مصیبت سید سجاد پہ گزری. ارے یہی بیبیاں یا امام سجاد ہی بتا سکتے ہیں کہ عصر عاشور کے بعد اہل بیت اطہار پہ کیا مصیبتیں گزری. ارے ہم نے تو صرف اتنا پڑھا کہ سکینہ کے کرتے کا دامن جلا, سکینہ کے کانوں سے بندے چھنے, سکینہ کی چادر چھنی, ارے زینب کے سر سے چادر چھن گئی, سید سجاد کا بستر کھینچ لیا گیا. لیکن مولا کے اگر قول کو آپ پڑھیں تو امام سجاد جب مدینے میں تھے نا تو صرف یہی کہہ کے روتے تھے, الشام الشام الشام. مولا ہمیشہ انہی چیزوں کو یاد کرتے ہوئے روتے رہے. ارے جتنا مولا شام کو یاد کر کے روئے اتنا کبھی نہ روئے. ارے عزیزو آج 12 محرم ہے نا, کل 11 محرم گزر گئی, شام غریبہ آئی تھی. اب شام غریبہ کی جو وہ رات تھی وہ کس طرح سے جناب زینب نے گزاری اللہ جانے. ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ زینب اولیاء مقام کے ہاتھ میں تھا. ارے جلے ہوئے خیمے تھے, زینب جلے ہوئے خیمے کا تلایا پھیر رہی تھی. ارے بچے سہمے ہوئے تھے, بیویاں سہمی ہوئی تھی. اب جب 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی تو ایک حکم یہ آیا کہ انہیں بیویوں کو قیدی بنا کر کوفے کی طرف لے جایا جائے گا. ارے ہماریاں لائی گئی, اونٹ لائے گئے, بیویوں کو اس میں سوار کرایا جانے لگا. لیکن عزیزو جب 11 محرم کو یہ اونٹ آئے گا تو یہ بے کجاوے اونٹ تھے. ارے ان کے اوپر کجاوے نہ تھے. اب بیویوں کو سوار کرایا جانے لگا. ارے جب بیویوں کو سوار کرایا جانے لگا, جب ساری بیویاں سوار ہو گئی تو ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام اب سوار ہونا چاہتی ہے. ارے جیسے ہی سوار ہونا چاہی تو ذرا اس منظر کو یاد کیجئے جب حسین رخصت آخر کے بعد خیموں سے نکلے تھے اور حسین نے دائیں بائیں جانب دیکھا تھا. ارے اسی طرح سے جناب زینب نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا, ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا, لیکن زینب نے کسی کو نہ پایا تو زینب کو سوار کراتا. ارے عزیزو یہ کون ہے زینب؟ یہ وہ زینب ہے جب 28 رجب کو مدینے سے چلی تھی تو اس کی سواری کا کیا اہتمام تھا؟ ارے اس کی سواری کا اہتمام یہ تھا کہ جب زینب بیت الشرف سے نکلی تھی نا تو اونا محمد بھی تھے, قاسم بھی تھے, علی اکبر بھی تھے, عباس بھی تھے. ارے عباس نے سوار کرایا تھا, علی اکبر نے بازو کو پکڑا تھا, قاسم نے محمل کے پردے کو ہٹایا تھا. ارے حسین احترام میں زینب پہ کھڑے ہو گئے تھے. لیکن عزیزو یہ کتنی بڑی مصیبت ہے جناب زینب اولیاء مقام کی کہ 11 محرم شہزادی سوار ہونا چاہتی ہے, کوئی سوار کرانے والا نہیں. لیکن تاریخ نے ایک جملہ لکھ دیا, ارے مظلومہ نے ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور فرات کے رخ کر کے آواز دی, یا اخی عباس, اے میرے بھیا عباس. ارے جب میں مدینے سے چلی تھی تو تو نے میری سواری کا یہ اہتمام کیا تھا. اے بھیا آج میں کربلا سے جا رہی ہوں, ارے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. ارے ایک لاشے سے آواز آئی, اے شہزادی مجھے موت نے مجبور کر دیا. ارے تمہارا یہ غلام تمہیں سوار کرانا. بس عزیزو 2-3 جملے اور سن لیجئے اور ختم دعا. زینب سوار ہو گئی. اب جو ہے یہ قافلہ لاشوں کے درمیان
اکبر کے لاشے پہ گرایا، کسی نے قاسم کے لاشے پہ گرایا، کسی نے علی اصغر کے لاشے پہ گرایا، لیکن حسین کی بہن ارے جب ماجائے کے لاشے کے قریب پہنچی تو اپنے کو سنبھال نہ سکی، ارے حسین کے لاشے پہ گرایا، مرثیہ پڑھنا شروع کیا، یا جدہ صلی علیہ ملک السماء ھذا حسین المرمم بالاتباع ومقطع الاعناق۔ عزیز و زینب کا مرثیہ، زینب نے مدینے کا رخ کیا اور مرثیہ پڑھا، اے نانا آپ پہ آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی، لیکن یہ آپ کا بیٹا حسین، ارے جس کے اعضاء جدا ہے، ارے جسے پسے گردن ذبح کر دیا گیا، ارے جو بے گور و کفن کربلا کی زمین میں پڑا ہے، روایتوں نے اتنا لکھا، مقتل نے اتنا بیان کیا، جب زینب نے مرثیہ پڑھا تو 200 دشمن سب رونے لگے، ارے پسر سعد نے آواز دی، اے شیر زینب کے ماتم کو روک لے، زینب کے گریہ کو روک لے، ارے مقتل بیان کرتا ہے، شبر آگے بڑھا، پڑھنے کے بعد ایک رسی لایا، ارے رسی میں ان عصمت کی پلی ہوئی بیویوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے، ارے زینب گریہ کرنے لگی اور کہنے لگی، اے میرے ماجائے حسین، تیری لاش پہ تیری بہنوں کو رونے نہ دیا۔ زینب گریہ کرتے ہوئے کربلا سے چلی گئی اور کربلا سے کبھی کوفے کی منزلیں